ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کامیاب لوگوں کی کامیابی کا راز، یعنی کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے پیچھے کامیابی کا راز کیا تھا، کن خصوصیات کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ آپ لوگوں نے نیپولین ہل کا نام تو سنا ہوگا، اس کی ایک کتاب ہے تھنک اینڈ گرو ریچ، یہ کتاب ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو لوگ کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کے پیچھے چند خصوصیات تھیں۔ پہلی چیز کامیابی کے بارے میں سوچنا۔ یہ تمام لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کے تمام نظام اور ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہا۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں جہاں سے چلا تھا آج بھی وہیں ہوں، کیوں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کی زندگی میں نئے حالات، واقعات اور لوگ نہیں آ رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کا ہر صوفی سفر کرتا ہے، وہ اپنی باہر کی دنیا نئی کرتا ہے، اندر کی دنیا بھی نئی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ غور و تدبر یعنی سوچنے کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور غور تدبر نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ سقراط کا یہ کہنا ہے کہ میں پڑھاتا نہیں ہوں، میں سکھاتا نہیں ہوں، میں صرف سوچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ دوسری چیز ہے جو کامیابی کا راز ہے وہ ہے جذبہ اور جنون۔ دوسری چیز ان لوگوں میں جنون والی عادت تھی جس کو ہم عشق، پاگل پن اور خبط بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کو سقراط کی ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک شاگرد سوال پوچھنے آیا کہ علم کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کل صبح آ جانا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو سقراط گردن تک پانی میں ڈوبا نہا رہا تھا۔ اس نے شاگرد کو بھی بلایا۔ جب وہ پانی میں داخل ہوا تو سقراط نے اس کا سر پکڑ کر اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ کچھ دیر تک تو وہ شاگرد برداشت کرتا رہا، مگر پھر اس کے لیے مزید سانس روک پانا مشکل ہو گیا۔ اس نے پورا زور لگا کر بھرپور جھٹکے کے ساتھ اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور جلدی سے باہر آ کر بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا۔ سقراط نے کہا میرا مقصد آپ کو جواب دینا تھا جو میں دے چکا۔ شاگرد نے پوچھا کیسے؟ سقراط نے کہا جس طرح پانی میں سانس بند ہونے کے بعد تمہاری سب سے بڑی خواہش صرف سانس ہی تھی، اس وقت نہ روٹی کی طلب تھی، نہ پیسے کی اور نہ ہی مال و دولت کی، ایسے ہی مجھے ہر وقت علم کی طلب رہتی ہے اور اسی طلب کے ساتھ میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ تیسری چیز یقین ہے۔ تیسری خصوصیت جو ان لوگوں میں تھی، ان سب کو یقین تھا کہ ہم کچھ کر جائیں گے۔ اگر انسان کو اپنے آنے والے دنوں کی خیر پر یقین نہیں ہے تو وہ کوشش نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو نہ اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے کہ نہ ملکی حالات پہ، نہ اپنی قسمت میں اور نہ ہی اللہ کی رحمت پہ۔ چوتھی چیز جو کامیابی کا راز ہے وہ ہے خود کلامی۔ انسانی ذہن کی مثال بندر کی طرح ہے، یہ کبھی بھی ایک جگہ فوکس نہیں رہ سکتا۔ اس میں ایک خیال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا خیال پیدا ہوتا رہتا ہے۔ نیپولین نے دیکھا کہ جتنے بھی کامیاب لوگ تھے ان میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہ آٹو سجیشن یعنی خود کلامی کرتے تھے۔ مائنڈ چونکہ ایک جگہ نہیں رہتا، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تم ایک جگہ رہو۔ اگر ایک جگہ رہنے کے لیے اس کو نہ کہا جائے تو پھر یہ اچھلتا کودتا رہتا ہے۔ اس کو باندھنے کا آسان طریقہ خود کلامی ہے۔ اپنے آپ کو کبھی کبھی کہا کریں کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا نائب و خلیفہ اور اشرف المخلوقات ہوں، میں ایک بامقصد زندگی گزاروں گا، میں دنیا میں آیا ہوں تو جینے کا حق ادا کروں گا کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پانچویں چیز جو ان کے اندر تھی، کامیابی کا جو راز تھا ان لوگوں کی، وہ ہے مخصوص فیلڈ۔ انہوں نے ایک مخصوص فیلڈ کو متعین کر لیا تھا، انہوں نے ایک فیلڈ بنا لیا تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے۔ جیسے کہ ایڈیسن نے بلب کو پکڑ لیا تھا، یعنی اس نے بلب پر محنت کیا، اس نے بلب کو بنایا۔ بیرجسٹون نے گاڑی پکڑ لی، اینڈریو کارنیگی نے اسٹیل انڈسٹری پکڑ لی۔
چھٹی چیز تخلیقیت یعنی انوینشن، ایجادات۔ انسان کا ذہن الفاظ اور جملوں میں نہیں سوچتا بلکہ تصاویر اور منظر میں سوچتا ہے۔ یہ تمام کامیاب لوگ بھی تخیل نگاری اور امیجنیشن کے گرو تھے۔ یہ خواب دیکھتے تھے اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے لیے جدوجہد شروع کر دیتے تھے اور پھر کامیاب ہو جاتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ خواب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی زندگی میں خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تھی ان تمام لوگوں کی کامیابی کا راز۔